میں اپنے روم میں آ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب رات کو مہندی کے بعد وہ میرے روم میں آیا اور میرے سراپے کو دیکھنے لگا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے ایک لائن ماری تھی: میں نے تو ارحم سے خوش نصیب ہوں کیونکہ مجھے اس سے پہلے ملی ہو۔ اس سے پہلے وہ میرے پاس آتا جب میں نے اس سے شرط رکھی کہ آج کے بعد وہ اپنا منہ صرف اپنی پیاری خالہ کی تعریف کے لیے کھولے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آج کے بعد مجھے اس گندی نیت سے دیکھنے کی ہمت بھی مت کرنا، اور میری بات سن کر شیطانی مسکراہٹ اچھالنے لگا اور مجھ پر جھک گیا۔ اس کے اندر کی آگ کا میں نے اپنی مہندی کی رات اندازہ لگا لیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اپنے ہی بھانجے سے یہ سب کروا رہی تھی، پر میں مجبور تھی۔ وہ مجھ سے کافی دیر کام کرتا رہا اور کم عمری کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ میں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کی شکل پر بلا کا مجھے پیار آیا تھا۔ کاش وہ اندر سے بھی اتنا ہی معصوم ہوتا۔ میں نے اسے کچھ ہی دیر کے بعد اٹھا دیا تھا کیونکہ اسے اپنے روم میں جانا چاہیے تھا۔ اس نے دوبارہ کرنے کی ضد کی اور کہنے لگا یہ کام الوداعی کام ہوگا کیونکہ اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے ارحم کی ہو جائیں گی۔ میں نے بھی اس کی بات سمجھ لی اور اسے دوبارہ اپنی رسائی دے دی، لیکن اسے احتیاط برتنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرا بھانجا مجھ سے کافی دور ہو گیا تھا اور اب شہر چلا گیا تھا، جبکہ اپنے شوہر کی جاب کی دعا کرنے لگی تھی میں، تاکہ میں بھی شہر میں سیٹ ہو جاؤں۔ میرا بھانجا ارحم کو جلاتا تھا کہ وہ ہم سے پہلے شہر چلا گیا ہے۔ آخر قدرت نے ہماری بھی سن لی اور میرے شوہر کا تبادلہ شہر ہو گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور ہم شہر شفٹ ہو گئے۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب میرے شوہر کی قسمت اور بھی مہربان ہو گئی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ میں پیچھے سے اکیلی رہنے لگی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے بھانجے کو بلا لے۔ میں اس کی بات ٹال نہیں سکتی تھی جب میں نے اپنے بھانجے کو خود اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھانجا اب بدل گیا ہے کیونکہ وہ میرے گھر ہوتے ہوئے مجھے دیکھتا بھی نہ تھا اور کچھ ہی وقت گھر گزارتا تھا اور رات کو واپس آتا تھا۔ میں بور ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تو میرا بھانجا اپنے روم میں کچھ کر رہا تھا۔ اس کے روم کی لائٹ آن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے روم میں چھاپا مارا تو اندر سے ایک لڑکی بھی نمودار ہوئی۔ میں معاملہ سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا چل رہا تھا اور ویسے ہی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی بھی کچھ دیر کے بعد باہر چلی گئی تو میں نے اپنے بھانجے سے اس سب کا مطلب پوچھا اور اس سے بھی کہا کہ اگر پسند ہے تو اس کے گھر رشتہ بھیج دو۔ میرا بھانجا میرا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ مجھے صرف اپنے شوہر سے سکون ملتا ہے اور وہ مہندی والی رات میرے سکون کی نہیں بلکہ تمہارے نفس کی تسکین کی تھی۔ اسے میری سچائی بھری باتوں سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ بھی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ اب وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے اس پر یقین نہ کیا لیکن وہ زبردستی میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ رات کو وہ مجھے دودھ دیتا تھا اور صبح اٹھتے ہی وہ مجھے فریش جوس دیتا تھا۔ میں بھی اس کا رنگ بدلتے دیکھ کر حیران تھی اور اب اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بننے لگی تھی میری۔ کچھ دن کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس دودھ کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس دودھ کی عادت ہونے لگی تھی اور جب میں وہ دودھ پیتی تو اگلی صبح ہی اٹھتی تھی۔ رات کو میری آنکھ بالکل بھی نہیں کھلتی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے دودھ پیا اور سونے لگی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں آسمانوں پر اڑ رہی ہوں۔ یہ سکون مجھے تب ملتا تھا جب میرا شوہر واپس آتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس سے اپنی آنکھیں کھول سکوں پر میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی، لیکن اس سکون کی میں عادی ہونے لگی تھی۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ میرا بھانجا جو دودھ دیتا میں وہ فوراً پی لیتی تھی۔ اگلے دن مجھے عجیب سی تھکاوٹ ہوئی تھی پر میں اندازہ نہ لگا سکی تھی کہ وہ دودھ خالص نہیں ہے بلکہ اس میں نشہ آور دوائی ہوتی تھی جس سے میں نشے میں ہوتی تھی اور میرا بھانجا اس حالت میں میرا فائدہ اٹھاتا تھا۔ یہ عمل وہ 1 مہینے تک کرتا رہا تھا اور رات کو میرے ساتھ سب کچھ کرتا رہا تھا۔
اگلی صبح مجھے کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ میں ان سب سے انجان تھی جب ایک دن اچانک ہی کھانے کی میز پر میرا دل خراب ہوا۔ میرے بھانجے نے مجھے پانی پلایا اور میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں کچھ دیر بعد بہتر محسوس کرنے لگی جب اچانک سے میرے پیٹ میں درد کی ایک لہر دوڑی اور میں چیخ مارنے لگی۔ میرے بھانجے نے مجھے سہارا دیا اور میرا درد کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر سے چیک کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے اس کی بات مان لی، پر ڈاکٹر نے مجھے 1 ہفتے بعد کا نمبر دیا۔ اس دن ہی میرے بھانجے کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ مجھے اس 1 ہفتے میں ایسے ہی درد رہتا تھا، پر وہ دودھ کا گلاس اب مجھے نہیں ملتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے بھانجے سے پوچھا کہ اب تم دودھ کیوں نہیں دیتے؟ تو کہنے لگا اب کام ہو تو گیا ہے۔ میں نہ سمجھی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے چیک کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں شاکڈ، کیونکہ بچہ ارحم کا تو تھا نہیں۔ مجھے اپنے بھانجے کی بات پر اس کی حرکت یاد آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے تھپڑ کا بدلہ لے لیا تھا اور اب وہ امریکہ روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے امریکہ میں ہی شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا اور ادھر میں اپنا بڑھا ہوا پیٹ سب سے چھپاتی پھر رہی تھی۔